سب سے اولا اعلی نبی، سب سے بالا والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے نکالا، سینے سے لگایا۔ قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اے موسیٰ کی ماں، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو، پھر اس کو پانی کے سپرد کر دو۔ کس کے سپرد کر دو؟ پانی میں ڈال دو، اور خوف اور غم نہ کرنا، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کرنا، ڈرنا، غم کرنا، انا رادوہ الیک، ہم اس کو تیری طرف لوٹائیں گے، ہم اس کو تیری طرف، اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اور وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو رسولوں میں سے کریں گے۔ اللہ نے فرما دیا۔ ماں نے ایک صندوق تیار کیا، اس میں واٹر پروف بنانے کے لیے جو بھی کچھ لگایا کہ پانی کا اثر نہ آئے۔ ماں بیٹی رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈال کر نہر میں چھوڑ آئے۔ کہاں چھوڑ آئے؟ موسیٰ کے ایک معنی ہی پانی سے نکلا ہوا، یہ بھی ایک معنی ہے۔ فرعون نے اپنے محل میں اپنے باغات کو پانی دینے کے لیے وہ نہر میں سے ایک ندی نکالی ہوئی تھی جو اس کے محل میں سے گھوم کے جاتی تھی تاکہ وہ خدا کہلانے والے کے باغ کو پانی ملتا رہے۔ وہ جو دریا میں ڈالا گیا تھا صندوق، خدا کی قدرت اسی محل کی اس ندی میں چلا گیا۔ آگے بیٹھے تھے سپاہی جو خدا کہلانے والے کا پہرا دیتے تھے کہ خدا کو کوئی شکایت نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، وہ اس کا پہرا دیتے تھے۔ انہوں نے جب صندوق دیکھا تو پکڑ لیا، مگر خود سے کھولا۔ ہم کھول لیں، کوئی چیز نکل آئے، بعد میں ہمارا نام لگ جائے، ہم پریشان۔ لیجئے جی، صندوق پکڑا اور پورے شور مچ گیا کہ ایک صندوق نکلا، ایک صندوق نکلا ہے، صندوق نکلا ہے۔ ادھر ساری قوم جمع ہو گئی، وہ خدا کہلانے والا فرعون بھی اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ سپاہی سنگینے لے کر کھڑے ہو گئے صندوق کے ارد گرد کہ کوئی خطرناک چیز نکلے تو اس کو ختم کر دیں تاکہ خدا کو تکلیف نہ ہو۔ وہ فوراً آ گئے، انہوں نے سب نے سنگینے سنبھال لی۔ ادھر دنیا جمع ہے۔ جس وقت صندوق کھولا گیا، اندر سے انگوٹھا چوستا ہوا بڑا خوبصورت بچہ نکلا۔ قوم نے شور مچایا، نجومیوں نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جس نے تیری تباہی کا سبب بننا۔ لوگوں نے بھی کہہ دیا وہی بچہ ہے، وہی بچہ ہے، وہی بچہ ہے۔ یہ بھیڑ چال ہم میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ سنی سنائی بات کو اسی طرح ہم بھی پھیلاتے ہیں نا، تحقیق نہیں کرنی، تصدیق نہیں کرنی، پتہ نہیں ہے، ابھی حقیقت نہیں کھلی، تفتیش نہیں ہوئی، تحقیق نہیں ہوئی، لوگوں ایک نے کہا وہی ہے، سب نے کہہ دیا وہی ہے، وہی ہے۔ یہ اچھی بات اونچی، یہ مومن کا کام۔ مومن جھوٹا ہو سکتا تو جو جھوٹ بولے وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ یاد رکھو، یہ جھوٹ تباہ کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے 100 بولتے اور پہلا یاد نہیں رہتا، پہلا، اس کے بعد جتنے بولیں وہ کہاں سے یاد رہیں گے، اور سچ آپ کو پھر یاد آ جاتا ہے۔ تو جھوٹ اچھی چیز، سب کہیں آج ایک تو وعدہ کر لو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اپنے رب سے یہی وعدہ کر لو، پھر دیکھو رحمت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ لیجئے جی، انہوں نے کہا وہی بچہ ہے، وہی بچہ ہے، وہی بچہ ہے۔ بچہ نکالا گیا، نکال کر فرعون کے سامنے، اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ نجومی کہہ رہے ہیں یہ وہی بچہ ہے۔ اس کے پیچھے بیٹھی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، یہ جنت کی سردار خواتین میں سے ایک ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، شوہر کہلانے والا خدائی کے دعوے کر رہا ہے، اور اس کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار۔ ذہن میں رہے، میں اشارے میں بات کروں گا، فرعون اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اولاد ہوتی، بس یہ اشارہ آپ سمجھ لیں، وہ اس قابل
نہیں تھا. یہ دنیا سے کنواری گئی ہیں حضرت آسیہ, جنت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کے رہیں گی. وہ بیٹھی ہوئی تھی پیچھے. فرعون نے کہا کیا کیا جائے؟ نجومیوں نے کہا کرنا کیا, قتل کرو. قوم نے بھی کہا قتل کرو قتل کرو. وہی بھیڑ چال سب اسی طرح, ان کا کیا جا رہا ہے, قتل کرو قتل کرو. حضرت آسیہ پیچھے بیٹھی تھی, انہوں نے ٹوکا دیا تیرے تو اولاد ہونی نہیں, یہ جو بچہ مل رہا ہے اتنا اچھا, اس کو کیوں چھوڑتا ہے, اس کو قتل نہیں کرنا, ہم نے اس کو بیٹا بنانا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, قرآن پڑھو نا, یہ ہمیں نفع دے گا, ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. فرعون اس وقت بول نہیں سکتا تھا, کیونکہ جو ایسے ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, سمجھ گئے نا, ان کی بیویوں کے سامنے چلتی ذرا کمزور ہوتے ہیں. اس نے کہا بیٹا بنائیں گے, قوم نے بھی کہا بیٹا بنائیں گے بیٹا. قوم نے تو وہی ہے نا جی, بھیڑ چال وہی جی حضوری ہے, یہ اچھی عادت اونچی. حق کے معاملے میں ایسا کہتے نہیں ہیں اور ویسے جی حضوریے ہوتے ہیں, جہاں کہنا ہوتا ہے وہاں کہتے نہیں ہیں. سوچنا چاہیے, کوئی آپ کو کہے ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچو کس بات کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو, احتیاط کرنی چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اب فرعون ڈرا ہوا ہے, اندر سے امتحان لینا چاہتا ہے. کہنے لگا کیسے پتا چلے کہ یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے. دعوے خدائی کے ہیں لیکن یقین کا یہ حال. ایک تشت میں, ٹرے میں ہیرے بھی رکھے گئے, کوئلے بھی رکھے گئے, لائے گئے, دیکھے بچہ کس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. حضرت موسیٰ ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے, جبریل نے ہاتھ کر دیا آگ کی طرف. جبریل نے کر دیا ہاتھ, کیوں؟ اگر نہ کرتے تو اس وقت جو اس کا تھا معاملہ وہ پورا. یہ واقعات ہیں, بہرحال واللہ عالم. میرے دوستوں اور بزرگوں, جب آپ نے آگ کی طرف کیا تو اس کو ہو گیا یقین کہ یہ عام بچہ ہے, خاص. یقین دینا, داڑھی اس کی کھینچی آپ نے, فرعون کی داڑھی کھینچی آپ نے, اس کو ذرا گور کے دیکھا, وہی ہے نا جس کو میں نے مارنا ہے. وہ ڈر گیا, کہنے لگا یہ گور رہا ہے, اور کہا بچہ ہے, بچے کا کام ہے اس طرح کرنا. چلیں جی, اس کا خوف, میں واقعہ مختصر کر رہا ہوں, تھوڑا سا زائل ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس بچے کو وہ قتل کروانا چاہتا تھا, اللہ اسی کی نگرانی میں پرورش کروا رہا ہے. دیکھو قدرت, انتظام. یہ سارا واقعہ آپ نے سن لیا. اب جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے وہ اب آ رہی ہے. لیجئے جی, مسئلہ پیدا ہوا کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے. اس زمانے میں یہ انسٹنٹ ملک نہیں ملتے تھے پاؤڈر کے, ورنہ ایک فیڈر لاتے, ادھر سے ڈبہ لاتے دودھ کا اور جناب نپل چڑھاتے, مسئلہ ختم. اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی. دودھ وہ جی کون دودھ پلائے گا؟ وہ جو خاص خاص درباری افراد تھے, ان کی عورتیں آ کے بیٹھ گئی, ہم پلائیں گے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے کہا بچہ ان کو دو, دودھ پلائے. ایک عورت کوشش کر رہی ہے, حضرت موسیٰ منہ پھیر لیتے ہیں, دودھ پیتے. وہ دوسری کوشش کر رہی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے دودھ پی لیا تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے, پلاٹ بھی ملیں گے, پرمٹ بھی ملیں گے, ہیں کتنی سہولتیں ہوں گی, سرکاری انعام ملیں گے. وہ کوشش کر رہی ہے, حضرت موسیٰ منہ پھیر لیتے ہیں. تیسری, چوتھی, پانچویں, حضرت موسیٰ کیا کرتے ہیں؟ اونچی کہیے, نہیں ایک بار ذرا زور سے کہیے. کیوں کہلوایا؟ آپ کو یاد ہو جائے. اب پڑھو قرآن. وہ یہودی آ کے کہے تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک خبر نہیں. حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ, اور ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیے تھے ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ پہلے سے ہی, من قبل, پہلے سے ہی. حضرت موسیٰ کو پتا ہے یہ وہ عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام ہے, جن کا دودھ مجھ پر. نبی کو خبر ہوتی ہے یا نہیں؟ اونچی. تو جو کہیں نبی کو 40 سال تک خبر نہیں, بولو کیا جواب دو گے؟ وہ یہودی آپ سے کہے کہ موسیٰ علیہ السلام 3 دن کی 4 دن کی عمر میں جانتے ہیں کون سی عورتیں ہیں جن کے دودھ مجھ پر حرام ہے, تو بولو اس وقت کیا جواب دو گے؟ یہ کہو گے تمہارے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا. تو ہم اس کو بتائیں گے
نہیں ایسی بات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دائیاں آئیں مگر کوئی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ یہ سعادت صرف حضرت حلیمہ کے حصے میں تھی۔ جواب اور بہت ہے، لیکن میں نے صرف آپ کو اشارہ کر کے بتایا تو پتہ چلا یہ نہیں کہیں گے کہ نبی کو خبر نہیں۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان کا مطلب کیا ہوگا کہ خود سے نہیں جانتے تھے کتاب ایمان کیا، نبی جانتا ہے وحی سے، یقینی علم سے۔ نبی کا علم جوڑ توڑ کا نہیں ہوتا، رب کی عطا سے ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے۔ نہیں سنا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے میں اس کے پاس سے گزرتا تھا اور وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو پتھر کو خبر ہے کہ میرے پاس سے کون گزر رہا ہے، خود نبی کو خبر ہی نہیں ہے۔ کیا ایسا مان سکتے ہو؟ نہیں۔ مولانا جاوی نے شواہد النبوہ میں لکھا، علامہ زرقانی نے لکھا، جب حضرت حلیمہ کی سواری پر میرے نبی پاک بیٹھے تو وہ لاغر تھی، فاقوں کی ماری ہوئی تھی۔ جب میرے نبی اس پر بیٹھے وہ تو راکٹ بن گئی، وہ جو دائیاں پہلے جا چکی تھی ان کو پیچھے چھوڑ دیا، آگے نکلی۔ ان دائیوں نے کہا اے حلیمہ تو نے مکہ سے یہ نئی سواری لی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں وہی ہے۔ وہ کہنے لگی وہ کدھر سے ہے؟ اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا، وہ تو اتنی لاغر کے چل نہیں سکتی تھی، یہ دیکھ کتنی تیز دوڑ رہی ہے، یہ وہ نہیں ہے تو نے نئی لی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں نہیں یہ وہی ہے، دائیاں کہتی ہیں یہ وہ نہیں۔ جب تکرار بڑھ گئی اٹھاؤ کتابیں، اللہ کی قدرت، وہ جانور، وہ سواری بولی اے بنی سعد کی دائیوں تم غفلت میں ہوں، ارے میں تو وہی ہوں، میرا سوار کوئی اور ہے۔ یہ پیچھے لگ اللہ یہ پیچھے لگنے نہیں آیا، یہ تو قیادت کرنے آیا ہے۔ ارے یہ وہ ہے، اس کے قدم بیماروں پر آئیں ان کو تندرست کر دے، اس کے قدم مردوں پر آئیں ان کو زندہ کر دے۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا سنیں کہتے ہیں علم نہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی یکم رمضان کو 470 ہجری یا 471 بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ اونچی، وہ نبی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ان کے امت کے ولیوں کے سردار۔ وہ جانتے ہیں ایک دن کی عمر میں کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں روزے فرض، اور روزے کی تعریف یہ کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ ارے جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ اللہ سنیں، بھائی سہیل بیٹھے ہیں، ان کی ایک دو فرمائشیں وہ بھی ساتھ میں لاتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا۔ حضرت قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے خلیفہ، دہلی میں مہرولی میں آپ کا مزار شریف۔ ان کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور، مخالفوں نے بھی اس کو درج کیا، کیا کہ جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی، ماں نے بھیجا استاد کے پاس کہ بسم اللہ کرائیں تاکہ قرآن شریف پڑھایا جائے۔ بسم اللہ کروائی جاتی ہے، حروف تہجی اللہ کا نام پڑھا کے ابتدا۔ استاد کے پاس بھیجا کہ بسم اللہ کرائیں، استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کو بھیجا بسم اللہ کرانے شروع کرنے، حضرت نے 14 پارے اور ایک روایت میں کہ 18 پارے زبانی سنا دیے۔ کتنے؟ زبانی۔ وہ استاد کہہ رہا ہے یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟
ادھر بچہ کہہ رہا ہے پہلا پڑھا ہوا تو سن لو. پوچھا گیا ماں سے آپ نے پہلے کہیں اس کو پڑھایا ہوا؟ اس کو تو اتنے پارے زبانی یاد ہیں. ماں نے کہا تعجب کی بات نہیں، اتنے پارے مجھے زبانی یاد ہیں. جب یہ میرے پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی، اس نے وہیں سن کے یاد کر لی ہے. اللہ اکبر. اور جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں، خود ان کو علم نہیں. اصل میں انہوں نے نبی کو دیکھا دیکھ لیتے تو پھر اعتراض. دیکھا ہم نے بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے جتنا سنا ہے ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، ہمیں یقین ہے، ہمیں شبہ. آؤ پھر ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے بھی سنا ہوا ہے بڑا پیارا، لیکن سناتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اصل میں محبت والے کی زبان اور ہوتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ تھا، اس کا دربار لگا ہوا تھا، سپاہی کھڑے ہوئے، وہ اندر اپنا اس کا جو قلعے میں دربار لگا ہوا تھا، باہر سڑک تھی، سڑک نظر آ رہی تھی، ایک سپاہی کا منہ ادھر، ایک سپاہی کا منہ ادھر. وہ جو اس کا منہ ادھر تھا نا، اس کو گلی میں لیلا گزرتی نظر آئی. کون؟ اونچی. پہچانتے ہیں؟ سارے ہی جانتے ہیں، اب نہ بتائیں آپ تو کوئی بات نہیں ہے. اپنی اپنی لیلا کے سارے ہی مجنو ہیں یہاں. بہرحال یہ مجنو کوئی غلط آدمی نہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، نیک بندہ تھا، شہزادہ تھا. تو اس کو اپنے اوپر گمان نہ کر لینا، واقعہ سچا، فرضی کہانی نہیں. یہ لیلا اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت. تو وہ جب گزری نا تو وہ سپاہی چپ نہیں رہ سکا. مولانا روم فرماتے ہیں اس کے منہ سے نکل گیا لیلا جا رہی ہے. حالانکہ بادشاہ کے دربار میں ذرا زبان سنبھال کے رکھنی پڑتی، مگر بول پڑا. بادشاہ نے سن لیا، کہنے لگا ذرا بلاؤ نا، دیکھیں کون حور پری ہے جس کے پیچھے وہ شہزادہ دیوانہ ہو گیا. نام قیس تھا، دیوانے کو مجنون کہتے ہیں، بلاؤ اس کو. اس کو بلایا گیا، وہ آ گئی. جب سامنے آئی تو بادشاہ نے کہا تو کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے، پھر وہ تیرے پیچھے کیوں دیوانہ ہو گیا؟ اس نے کہا بادشاہ جب تو مجنون نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ جب تو مجنون نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ میرا حسن دیکھنا ہے تو مجنون والی آنکھ لے کر آ. میرا حسن دیکھنا ہے تو مجنون والی آنکھ لا، پھر تجھے میرا حسن نظر آئے گا، ایسے نہیں نظر آئے گا. مولانا روم یہ بات، مقصد ان کا اصل میں اس کا مفہوم نہیں، اصل جو نتیجہ نکلتا ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے. کہانی تو دلچسپی کے لیے سناتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں اگر لیلا کا حسن دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے تو نبی کا حسن اور نور دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے، اس کے بغیر نظر آتا. اور دیکھے کا معاملہ اور بن دیکھے کا معاملہ. ہم نے تو ان کے غلام دیکھے ہیں، ہم سے تو ان کا حسن نہیں سہا جاتا، نبی کا حسن کتنا ہوگا. آؤ دیکھے اور بن دیکھے کی بات بھی سنا دوں. فرمائش ہے تو رمضان میں آپ کی فرمائشیں آتی ہیں، پوری کرتا ہوں. لیجئے، ہارون رشید بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، عباسی دور کا، نام سنا ہوگا، عراق میں، بغداد میں. وہ بادشاہ اپنے درباری، اپنے آفیسروں کے ساتھ نکلا ہوا گشت پر. بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی جس کو کہتے ہیں. بغداد شریف میں بارش ہو رہی تھی. حضرت بہلول دانا، یہ بھی شہزادے تھے لیکن مجذوب تھے تھوڑا سا. مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کے سینسز آپ کو ایسے لگیں کہ ٹھکانے نہیں ہیں. حضرت بہلول دانا مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے. گیلی مٹی اپنے پاؤں پر چڑھاتے، لیپ کر پاؤں باہر نکال لیتے، وہ گھروندہ بن جاتا. بچے کھیلتے ہیں نا، آپ وہ کام کر رہے تھے. سب ان کو جانتے تھے، شہزادے تھے وہ، لیکن ذرا تھوڑے سے دیوانے سے. ہارون رشید نے دیکھا، سلام کیا، سلام کر کے پوچھا حضرت جی کیا کر رہے ہو؟
فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں اونچی، ولیوں کے قدموں کو پہچانو، ولیوں کے قدموں کو پہچانو، یہ اللہ والے ہیں، ان کو اپنے جیسا ہم کہہ سکتے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بظاہر ہمارے جیسے نظر آتے ہیں مگر اللہ نے ان کو جتنا نوازا ہے یہ خاص ہے، یہ عام اونچی نہیں۔ حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ حضرت جی بیچتے ہیں؟ فرمایا کوئی خریدار ملے گا دے دوں گا، کوئی خریدار ملے گا تو۔ اس نے کہا جی میں لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا 1000 اشرفی دے دے۔ سونے کا سکہ ہوتا تھا یا چاندی کا نوٹ تو تھے نہیں، کیا فرمایا 1000 اشرفی دے دے۔ وہ مسکرایا، یہ گروندے کے لیے 1000 اشرفی مانگ رہے ہیں، وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے آ رہی تھی اس کی بیوی زبیدہ، یہ بڑی نیک خاتون ہوئی ہے۔ نہر زبیدہ مکہ والوں کو جس طرح اس نے پانی پہنچایا، آج تک سائنسدان حیران ہے جس طرح اس نے نہر بنوائی۔ بڑی نیک تھی، اللہ والوں کی عقیدت مند۔ اس نے بھی حضرت کو دیکھ کر سلام کیا، پوچھا حضرت جی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے مل سکتا ہے؟ حضرت جی مجھے مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ حضرت جی کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا تو نے جو گلے میں موتیوں کی مالا پہنی ہوئی ہے وہ دے دے اور لے لے۔ موتیوں کی مالا دے دے اور فوراً اونچی۔ اس نے سمجھا موقع بڑا غنیمت ہے، اللہ والے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو بات بدل جائے، قیمت بدل جائے۔ اس نے فوراً دے دی۔ حضرت نے ایک گھروندے میں ڈال دی، ایک گھروندے میں۔ فرمایا یہ تیرا ہو گیا، یہ گھر اسی طرح آپ گھروندے بنا دی، یہ نہیں کہ جیب میں ڈال لی، گھروندے میں ڈال دی اور آگے بناتے ہوئے اسی طرح وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ واپس جب محل میں آئے ہارون رشید آ کر سو گیا، خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کہاں؟ اونچی۔ جانا ہے نا جنت میں انشاءاللہ، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ جنت میں ٹہل رہا ہے، ایک محل دیکھا موتیوں کا بنا ہوا۔ کس کا بنا ہوا؟ نام دیکھا تو اس کی بیوی کا لکھا ہوا، زبیدہ زوجہ ہارون رشید۔ بڑا خوش ہوا کہ میری بیوی کا محل۔ اندر جانے لگا تو دربان نے روک دیا، کہنے لگا یہ تمہاری بیوی کا ہے، تمہارا؟ میری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تمہاری بیوی ہے مگر اس کا ہے، تمہارا؟ اس سے الجھنے لگا تو آنکھ کھل گئی۔ آدمی ہوتا ہے نا الجھتا ہے تو آواز اونچی ہو تو وہ اس کا حس بیدار ہو گئی، جاگ گیا۔ زبیدہ سے اٹھا کر کہنے لگا تو نے کیا نیکی کی ہے؟ میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ اونچی اور اونچی۔ ہماری کیا عادت ہے، ہم دوسرے لفظ منہ سے نکالتے ہیں۔ واو، ہاں اس طرح کے لفظ کہتے ہیں۔ مسلمان کو کیا کہنا چاہیے اچھی خبر پہ؟ ثواب کا ثواب، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں، ثواب مل رہا ہے، اور پھر آپ نیکی کی عادت پڑتی ہے۔ الحمدللہ۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرا سودا غلط نہیں تھا، میرا سودا تیرے خواب نے بتا دیا کہ میں نے جو سودا کیا وہ صحیح کیا ہے۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت بولول اس طرح گروندے بنا رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا لینا ہے تو میں نے کہا ہاں جی چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے مانگا تھا ہار موتیوں کا، تو نے دیکھ لیا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا گھر مجھے مل گیا ہے۔ سودا غلط نہیں، وہ جو بیچ رہے تھے صحیح بیچ رہے تھے، میں نے خریدا تو
صحیح خریدا، تیرے خواب سے تو کنفرم ہو گیا، تصدیق ہو گئی۔ کہنے لگا وہ تو مجھے بھی دے رہے تھے، میں نے تو نہیں لیا۔ اس نے کہا تیری قسمت۔ دوڑا باہر نکلا، پھر حضرت صاحب اسی طرح گراؤندے بنا رہے تھے، دیکھ چکا تھا نا۔ آیا، السلام علیکم، حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ جنت میں؟ حضرت جی مل سکتا ہے؟ فرمایا کوئی خریدار ہوگا دے دوں گا۔ حضرت جی میں خریدار ہوں، کتنی قیمت؟ فرمایا بادشاہی چھوڑ دے، لے لے۔ بادشاہی چھوڑ دے، اونچی کیا چھوڑ دے؟ پہلے دن کیا قیمت تھی؟ 1000 دینار، آج فرما رہا ہے بادشاہی چھوڑ دے، لے لے۔ اس کے منہ سے نکلا حضرت جی زبیدہ کو تو بڑا سستا دے دیا، زبیدہ کو تو بڑا سستا دے دیا۔ فرمایا اس نے بن دیکھے لیا تھا، تو دیکھ کے لے رہا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، بن دیکھے کی قیمت اور ہے دیکھے کی قیمت۔ یہ میں نے دوسرے معنوں میں سنایا، وہ جو ہے نا، وہ جو نہیں کہتے، نہیں مانتے، انہوں نے نبی کے جلوے دیکھے، ہم نے تو نبی کے غلام ایسے دیکھے۔ میں اپنے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، میں نے بچش میں خود جو دیکھا ہے، مجھے کوئی لاکھ کہے میں نے تو خود دیکھا، میں کیسے انکار کروں؟ تو اللہ والے اللہ کی عطا سے کمال والے ہوتے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو یہ ادرا درایت سے ہے، اس کا مطلب یہ کہ محبوب جوڑ توڑ سے نہیں تم جانتے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے اونچی کہیے، یہ نہیں فرمایا برابر ہے، بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے کوئی ناپ سکتا نہیں، کس کے صدقے ملی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو اندازہ کر لیں یہ لیلۃ القدر ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اونچی۔ اب اس رات کے حوالے سے پھر میں نے قرآن کی 1-2 باتیں کرنی ہیں، ٹائم ہے تھوڑا، تقریر تو میں اب ساری رات کروں تب جا کے تھوڑا سا مضمون بیان ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر محبوب آپ کے امتی اسے ایک رات میں عبادت کر لیں تو ان کو 1000 مہینے کے برابر نہیں، اس سے زیادہ انعام ملے گا۔ وہ 1000 مہینہ مسلسل کرتے ہیں، آپ کے امتی ایک رات جاگ لیں تو اس سے زیادہ پا لیں۔ یہ انعام ہے یا نہیں ہے؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عطا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عطا ہے، کرم ہے۔ ہم جتنا بھی اس پر شکر کریں وہ کم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شب قدر کے بارے میں کئی روایات ہیں، بہت، 50 سے زائد روایات۔ اس کی تعیین نہیں فرمائی، فکس نہیں فرمائی کہ فلاں رات ہے، یہ آخری عشرے میں ڈھونڈنی پڑتی ہے، آخری عشرے میں اونچی۔ اب میں آپ کو 1-2 باتیں سنا دوں، ذرا آپ آج کی رات مناتے ہیں، سارے کہتے ہیں صرف 27ویں، تو ذرا وہ بھی سن لیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلف اٹھا کے کہتے ہیں، وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، قسم اٹھا کے کہتے ہیں۔ اس 27ویں کی صبح سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یہ بھی اس کی ایک نشانی بیان کی۔ کھاری پانی جو کنویں ہوتے ہیں میٹھے ہو جاتے ہیں، کتے کم بھونکتے ہیں، گدھے کم بولتے ہیں، درختوں جانوروں وغیرہ جن میں سجدہ ہوتا ہے آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، غیر جاندار کا ذکر جہر کوئی نظر نہیں آتے مگر ذکر کی آوازیں آتی ہیں، کسی چمکدار روشنی سے رات کا ایک دم جگمگا اٹھنا، یہ بھی اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک محبت کی بات اور سنا دوں، جنہوں نے سنی ہوئی ان کو یاد ہوگی۔
لوگ کہتے ہیں نہیں جی 27ویں ہے، حالانکہ 21 23 25 27 29 ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ملک میں 21 ہو رہی ہے، دوسرے میں 23 ہو، کیونکہ یہ 10 دن گھومتی ہے۔ چاند کا فرق ہمارے ہاں آج ہے تو وہاں کسی جگہ ایک دن پہلے ہوگی، ہو سکتا ہے کسی جگہ ایک دن بعد، چاند کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ پورے 10 دن میں گھومتی ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کو اونچی چھپا دیا، اس کو ڈھونڈیں، اس کو چھپا دیا۔ اللہ کے سارے نام بڑے ہیں، ایک نام خاص ہے، چھپا دیا تاکہ باقی نام نہ چھوڑ دے۔ اسی طرح کوئی ایک رات فکس ہو جاتی تو سب کہتے بس وہی ہے، تو اس طرح نہ ہو سب۔ اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ تو ہیں ہی عبادت میں، وہ تو پالیں گے اس کو۔ سنو، علماء نے ایک بات اور بھی فرمائی کہ یہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کے الفاظ 3 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ؟ اور لیلۃ القدر میں حروف ہیں 9، لام یہ لام تے الف لام کاف دال رے، کتنے ہو گئے؟ 9۔ اور کتنی مرتبہ آئے ہیں یہ لفظ؟ تو 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں، کتنا بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں بھی اشارہ ہے کہ 27ویں شب ہے، یہ بھی، لیکن یہ نہیں کہہ لینا کہ صرف اس رات، باقی راتوں میں بھی جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ 50 اقوال ہیں، کتنے؟ 50 اقوال علماء کے، کہ یہ جو سورت ہے القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کے الفاظ ہیں 30۔ کتنے؟ اور مہینہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 30 کا۔ اور ہیا کا لفظ جو اس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ 27واں، تو اس سے بھی انہوں نے مراد لیا کہ یہ 27ویں شب ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایمان والے کو اللہ محروم رکھتا، اللہ محروم رکھتا نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، توجہ، اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح۔ کون اترتے ہیں؟ فرشتے اور روح۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کو بھی فرمایا گیا، ان کا لقب ہے روح اللہ۔ روح القدس حضرت جبریل امین کو فرمایا گیا، اور ایمان والوں کی روحیں۔ تفسیروں میں یہ تینوں بیان ہیں کہ روح سے مراد حضرت عیسیٰ، روح سے مراد جبریل امین، اور روح سے مراد ایمان والوں کی روحیں۔ تینوں کو مان لو، تینوں تفسیریں مان لیں کہ حضرت عیسیٰ بھی تشریف لاتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، روحیں بھی آتی ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا قدر کے ایک معنی تنگی کے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ کرے، جس کا چاہے تنگ۔ تو اتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کے آنے کی نشانی کیا ہے؟ ذرا توجہ۔ جس وقت کسی کے قریب فرشتہ ہوگا نا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، سینسیشن جس کو کہتے ہیں، بدن میں ہلکی سی کپ کپی، ذرا اس پر لرزہ، کوئی خام خواہ نہ ہلنے لگ جائے کہ ساری فوج اسی پہ اتر گئی ہے، وہ نہ کر لینا کہ زیادہ ہی ہو جائے کہ جیسے معلوم ہو۔ وجد، حال کی کیفیت۔ جب کبھی ایسا ہو فوراً تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ۔ فرشتوں کو یہ بہت پسند ہے، تسبیح پڑھو گے تو ان کو بہت اچھا لگے گا۔ اس کا مطلب عبادت میں باوضو رہنا چاہیے۔ فرشتے اترتے ہیں، یہ کیوں اترتے ہیں؟ اللہ نے جب فرمایا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا وہ فسادی ہوگا، خون بہائے گا، تو اللہ بھیجتا ہے جاؤ، جا کر دیکھ لو، زمین پر جاؤ۔ تم کہتے تھے خونی فسادی ہوں گے، دیکھ لینا میری عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میرے حبیب پر درود و سلام بھیجتے نظر آئیں گے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ تو فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، اور روح اور روح۔ اس حوالے سے آپ کو ایک دو واقعے سناتا ہوں، پھر سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا یقین مضبوط ہو۔ روحیں آتی ہیں، چنانچہ تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کو بیہقی وقت کہا جاتا ہے، جن کی تفسیر مظہری مشہور، مرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ، بڑے پیارے،
وہ فرماتے ہیں ارواح ایشاں در زمین و آسماں و بہشت ہر جا کے خواہند میراوند. اللہ والوں کی روحیں زمین و آسمان میں جہاں جانا چاہتی ہیں جاتی ہیں، دوستوں کی مدد کرتی ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں. اللہ والوں کی روحیں مدد اونچی کہیے، روحیں آتی ہیں، روحیں آتی. آئیے حضرت سیدنا شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی بات سب سے پہلے ان کی ربائی پڑھتے ہیں جو میرے نبی کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے. فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ. بڑا مشہور واقعہ. شیخ سعدی اس ربائی کو لکھنا چاہتے تھے، لکھنے کے لیے ارادہ کیا ایسی نعت لکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. وضو کیا، روزہ رکھا، غسل کیا، روزہ رکھ کر خوشبو لگا کر عزت کرتے تھے نا، جو ادب کرتے ہیں انہی کو درجے ملتے ہیں. پہلا مصرع لکھا بڑے شوق سے سوچ کے، بلغ العلا بکمالی، اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں میں پہنچے. کہاں کہ عرش معلی نیچے نبی کے قدم. بلغ العلا بکمالی. دوسرا مصرع سوچ کے لکھا کشف الدجا بجمالہ، اللہ نے ان کو جمال ایسا دیا کہ اندھیرے دور ہو گئے. نبی کو اللہ نے اپنا نور بنایا، اندھیرے. تیسرا مصرع ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور چوتھا مصرع ربائی کی جان ہوتا ہے. تیسرا مصرع لکھا حسنت جمیع خصالہ، نبی کی ہر ادا پیاری ہے. ایک تو ان کی بلندی کا ذکر، حسن کا ذکر، اور پھر ہر ادا، ہر خصلت، ہر عادت بہت پیاری. چوتھا مصرع لکھنا چاہ رہے ہیں، بنا نہیں. روزہ افطار کر لیا، افطار کے بعد عشاء بھی پڑھ لی، سوچے جا رہے ہیں چوتھا مصرع بنتا نہیں. آدھی رات ہو گئی، اونگ آ گئی. میرے آقا کریم خواب میں تشریف لائے، فرمایا سعدی لکھو صلو علیہ وآلہ. اسی لیے مقبول. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسن جمیع خصالہ صلو. ایک آدھا شعر پڑھ دیتا ہوں، زیادہ فرمائش نہیں پوری کر سکوں گا. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا. احد میں خون مبارک نکل رہا ہے، ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے. شق صدر سینہ چاک کیا، فرشتوں نے خون نہیں نکل رہا، یہ ان کے نور ہونے کی دلیل ہے. وہ ہیں کیا مگر وہ ہے. میں اگر سناتا رہوں میرا ذوق بھی پورا نہیں ہوگا اور آپ کی سماعت بھی نہیں سیر ہوگی. یہ میرے نبی کا ذکر وہ ہے جو ختم ہونے والا. ارے نہیں، جو ذکر کرتے ہیں وہ عزت والے ہو جاتے. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے.
یہ محب حبیب کی بات ہے، بلغ اللہ یہ شعر خالد صاحب کا ہے، میں اپنی نیت سے پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی اپنی نیت سے، برکت والی رات ہے۔ شعر بڑا پیارا لکھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک شخص آیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، زندہ ہیں، حقیقی آیات کے ساتھ زندہ، ہماری آنکھوں سے اوجل۔ وہ قبر شریف پر آ کر اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، بڑے مانگنا بھی ہر کسی کو آتا، اور جس کو نوازنا ہو اس کو انداز بھی خود عطا ہو جاتے ہیں۔ بڑے عجیب انداز میں مانگا، اس نے کہا یا اللہ تو غنی میں فقیر، تو غنی اور میں غنی کہتے ہیں بے پرواہ کوئی ہے، تجھے کسی کی کوئی پرواہ، تجھے کوئی فرق پڑتا نفع نقصان وغیرہ سے، تو پاک، غنی میں فقیر، عاجز، محتاج، یا اللہ تو اگر مجھے بخش دے تیرا کوئی نقصان نہیں، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، مجھے جنت مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، بیڑا تیرا یہ حبیب خوش ہو جائے گا، کیونکہ ان کے امتی بخشے جائیں تو ان کو، تیرا دشمن شیطان سڑ جائے گا، جل جائے گا، اس کو خوشی، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے تیرا کوئی فائدہ نہیں، تو مجھے نہ بخشے تو تیرا کوئی فائدہ، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تیرے حبیب کو خوشی، تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، یا اللہ تو فیصلہ کر لے تو نے کس کو خوش کرنا۔ دیہاتی تھا مگر کیا انداز مانگنے کا، قبر رسول سے آواز آئی جا اللہ نے تجھے بخش دیا، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے الہ، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا کشف الدجا، شیخ سعدی، بات چلی تھی شیخ سعدی سے پہلاتا نہیں، وہ شیخ سعدی جن کی گلستان بوستان ایک زمانے میں سب کو پڑھاتے تھے، اب پڑھتے نہیں ہیں، انگلش پڑھنے کا شوق زیادہ ہو گیا، انگلش پڑھنا برا نہیں، انگریزی پڑھنا برا نہیں، انگریزیت نہیں اپنانی، زبان کوئی بری نہیں، زبان سیکھ لیں، اس کو سیکھ کر وہاں پر پیغام حق پہنچائے، اب وہ پڑھتے نہیں گلستان بوستان، حالانکہ جو پڑھ لے اس کو ساری عمر کام آتی، بڑی پیاری کتابیں۔ یہ شیخ سعدی کی ایک ربائی فارسی میں کون پڑھ رہے تھے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، والد ہیں شاہ ولی اللہ کے، کتاب انفاس العارفین میں بھی یہ واقعہ موجود، دوسری میں فارسی میں اب تو اردو ترجمہ ہو گیا ملتی ہے، اس میں واقعہ موجود۔
حضرت شاہ عبد الرحیم اکبر آباد، آگرے کا پرانا نام، مشہور شہر جہاں تاج محل ہے اس کا پرانا نام اکبر آباد. شاہ جہان آباد دہلی کا نام تھا، وہ آگرے کا پرانا نام. اس میں مرزا زاہد کے مدرسے سے درس سے جو گلی آگے نکل رہی تھی، بڑی لمبی گلی، پرانی گلیاں ملتان میں لاہور میں ملتی تھیں، اب اس طرح کے مکان نہیں، لمبی گلی، اس میں آ رہے تھے اور شیخ سعدی کی ربائی پڑھ رہے تھے. شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب، 200 سال 250 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، پڑھ رہے تھے کیا؟ شیخ سعدی کی ایک اونچی اور وہ ربائی بھی سناتا ہوں. فرماتے ہیں جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بقا نی بطالت است. سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است. یہ ربائی چوتھا مصرع، علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است، ان کے ذہن سے نکل گیا، پڑھتے ہوئے ان کے ذہن سے اونچی. بڑا قلق، بڑا اضطراب کہ روز ربائی پڑھتا ہوں، آپ بھی وہ کبھی کبھی سر کو ہاتھ مارتے ہیں، ارے وہ کیا نام تھا، اس کا نام ہوتا ہے ذہن میں مگر اس وقت منہ پر نہیں آتا. تو وہ اس طرح از خاطرم برفت فرماتے میرے ذہن سے نکل گیا. تو بے چینی، اضطراب، معنی کیا ہے اس ربائی کا وہ بھی سن لو. جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، دوست کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر ضائع کی ہے. دوست سے مراد اللہ ہے. اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے، اونچی کہیے، عمر ضائع کی ہے. کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ تسبیح پکڑ لو اور مصلی پہ بیٹھ جاؤ. دل اللہ کی یاد میں لگا رہے، ہاتھ جائز کام میں لگا رہے. ٹھیک ہے نا؟ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار ولے دل یار ولے. تو اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے وہ عمر ضائع کی ہے. اور عشق کے سوا، نبی کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت کے سوا جو پڑا ہے وہ باطل ہے. وہ سعدی دل کی تختی کو صاف کرو، اے سعدی دل کی تختی کو صاف کرو. علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. کیا ہے؟ گدھے پہ کتابیں لاد دیں تو کیا عالم بن جائے گا؟ ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ادب نہیں سیکھا، عشق نہیں سیکھا، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں. تو فرماتے یہ چوتھا مصرع میرے ذہن سے نکل گیا تو بے چینی آ گئی، اضطراب، پریشانی. اچانک میرے دائیں جانب ایک شخص آ گیا، ملیح روح، اس کا چہرہ جو تھا سانولا لیکن چمکتا ہوا، زلفیں تھی فقیر وضع، زلفیں رکھی ہوئی، بڑے پیارے لباس میں، بڑے اچھے چہرے والے ایک بزرگ آئے اور آتے ہی جو بھولا ہوا مصرع تھا وہ پڑھ دیا. علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است. میں نے خوش ہو کے کہا جزاک اللہ. کیا کہا؟ اونچی، اللہ تجھے جزا دے. کتنی اچھی بات ہے. شکریہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، پہلے کہیں جزاک اللہ اور پھر کہتے ہیں شکریہ، مگر ہم تو کہتے ہیں تھینک یو، الحمدللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، نعوذ باللہ. اب یہ ہمارے اندر نہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ اب نہیں کرتے ہم. کیا کوئی نقصان ہے کہیں گے تو؟ اونچی، برکت ہوتی ہے، فائدے ہوتے ہیں. آپ نے کوئی وعدہ کیا کہ میں کل آؤں گا انشاءاللہ، میں کل آؤں گا انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، ارادہ پکا تھا، نہیں جا سکے تو گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ انشاءاللہ کہا تھا. اور اگر نہیں کہا ہوگا تو پھر آپ گناہگار ہو جائیں گے.
تو آپ کو ان لفظوں کو اپنانا چاہیے، برکت ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو دعا دیں گے کوئی نقصان ہوگا؟ اونچی جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے بھولا ہوا مصرع یاد دلا دیا۔ فرماتے ہیں دلی والے تھے نا، تو جیب میں پٹاری نکالی، پان کی گلوریاں نکال کے پیش کی، لیجئے۔ انہوں نے کہا میں کھاتا نہیں۔ تو عالم تھے، فوراً پوچھا شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ قرآن حدیث منع کرتے ہیں یا صوفیاء منع کرتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دونوں منع نہیں کرتے مگر میں کھاتا۔ اچھا ہوا پوچھ لیا، پتہ چل گیا کہ پان کھانا منع، لیکن اتنا بھی نہیں کھانا کہ ساری گلیاں ہی لال کر دینی ہے، کپڑے ہی سارے لال کر دینے، ہر چیز میں صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے، اعتدال ہو۔ میں نہیں کھاتا۔ تو کہنے لگے اور تو میرے پاس کچھ تھا نہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے مجھ پر مہربانی کی تو میں نے تو یہ شکریہ کے طور پر پیش کیے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو آیا تھا کہا مجھے جلدی ہے، انہوں نے کہا مجھے بھی جلدی ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ جلدی ہے، میں چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت شکریہ۔ جو الفاظ تھے وہ دوبارہ دعا کے لیے کہ اللہ آپ کو جزا دے۔ انہوں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے پاس سے قدم اٹھایا اور گلی کے کنارے پر جا رکھا۔ وہ کتنے گز دور جا کے قدم رکھا، یہاں سے قدم اٹھایا اور وہاں جا رکھا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا ہے اوہو یہ تو جن ہے، ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ وہ تھے عالم، پہچان گئے کہ یہ روح ہے۔ کیا ہے؟ اونچی روح کی بات سنا رہا ہوں نا، روح اترتے ہیں، روح آتی ہے، وہی سنا رہا ہوں نا آپ کو، اترتے ہیں فرشتے اس رات میں اور روح۔ تو وہ روح میرے دوستوں اور بزرگوں، روح پہچان گئے کہ یہ روح ہے۔ کیا کہنے لگے؟ وہیں سے پکارا ارے آنے والوں اپنا نام تو بتا دو تاکہ فاتحہ میں یاد کیا کروں۔ اپنا نام بتا دو، میں کہاں یاد کیا کروں؟ اونچی 250 سال پہلے روح ہے، پتہ چل گیا، فاتحہ میں یاد کیا کروں گا۔ ایصال ثواب، کیونکہ انہوں نے مہربانی کی تھی تو آپ کے لیے دعا کیا کروں گا۔ انہوں نے وہیں گلی سے منہ موڑ کر کہا سعدی ہمیں فقیرست، وہ جس کی ربائی پڑھ رہے تھے وہ سعدی میں ہی ہوں، وہ سعدی۔ اب ذرا دھیان سے سننا، شیخ سعدی کو 700 سال ہو گئے، پردہ فرمائے۔ یہ بات سنا رہا ہوں 200-250 سال پرانی۔ یہ ہیں انڈیا میں، شیخ سعدی ایران میں۔ 500 سال کے بعد، شیخ سعدی کی وفات کے 500 سال کے بعد انڈیا میں آگرہ میں گلی گزرتے ہوئے ان کی ربائی ہلکی آواز سے گنگنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ایک عالم، شیخ سعدی دیکھ رہے، شیخ سعدی سن رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ چوتھا مصرع ان کو بھول گیا ہے۔ وہاں سے آتے ہیں، آ کر مدد کرتے ہیں، مصرع یاد کرواتے ہیں۔ اور جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہو۔ اللہ روحیں آتی ہیں یا نہیں؟ مدد کرتی ہے یا نہیں؟ اندازہ کریں، حضرت شیخ سعدی آ کے مدد کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، انفاس العارفین کتاب کا نام بتا رہا ہوں، اس میں یہ واقعہ موجود۔ تو روحیں آتی سنیں ایک واقعہ، یہ عیون الحکایات میں میرے والد صاحب قبلہ نے اپنی کتاب راہ حق میں نقل کیا، توجہ سے سن لیں۔ حلب، سیریا، عربی والے سوریا، شام کے ملک کا واقعہ، اس کا شہر حلب، پرانا واقعہ، سینکڑوں برس پرانا۔ 3 بھائی تھے عرب، کون؟ عرب تھے 3 بھائی مجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، بہادر مشہور تھے بہت زیادہ۔
کہا جاتا تھا جس لشکر میں جہاں یہ پہنچ گئے کوئی ان کو ہرا سکتا نہیں. بڑی یعنی جاں فشانی سے جاں بازی کا مظاہرہ کرتے تھے, بہت جوش سے لڑتے تھے اللہ کی راہ میں. مقصد قتل و غارت نہیں ہوتا جہاد کا, مقصد برائی کو دور کرنا. یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے, مشہور تھے. عیسائیوں نے ان کو پکڑ لیا, غیر مسلموں نے ان کو پکڑ لیا. ان تینوں سے کہا اپنے دین سے پھر جاؤ, اگر تم اپنا دین چھوڑ دیتے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے, ہم بہادروں کی قدر کرتے ہیں. تم بہادر ہو, اپنا دین چھوڑ دو, تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی, اور اگر تم دین نہیں چھوڑو گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا. مولت دین کو سوچ لو. بادشاہ نے پورا دربار لگوایا, ساری دنیا کو جمع کیا, کھولتا ہوا تیل, اس کے نیچے آگ جلائی گئی, بڑی بڑی کڑھائیاں رکھی گئی, ان میں تیل ڈالا گیا کہ ان کو دکھاؤ کہ اگر تم فوراً دین نہیں چھوڑو گے تو اس میں ڈال دیا جائے گا. تینوں بھائی ان کو جکڑ کے لایا گیا. کہا گیا, انہوں نے کہا ہم مرنا قبول کریں گے, ایمان چھوڑنا قبول. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہم دنیا کے لیے نہیں لڑتے, مال کے لیے نہیں, ہم تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں. ایمان ملا ہے, جان دے سکتے ہیں, ایمان دے سکتے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا جی فکر نہ کرو, بتاؤ کیا دو گے, ابھی بات کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے. اور ایمان کوئی خریدنے بیچنے والی چیز, اس کی قدر کرو. اس کی نجات کس پر ہوگی؟ ایمان پر. ایمان سلامت رہے, ایمان کو بچانا ہے ہر حال میں, ایمان کو. میرے دوستوں اور بزرگوں, ایمان کے تقاضے ہم بھول گئے. رمضان میں ہم مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں, باقی 11 مہینے ہمیں نہیں پتا. مسلمان کہلائیں جھوٹ بولیں, مسلمان کہلائیں ملاوٹ کریں, مسلمان کہلائیں رمضان میں چیزوں کے ریٹ بڑھائیں, مسلمان کہلائیں اور مسلمان کے ہم دشمن بن جائیں, تو کیا یہی مسلمانی ہے؟ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا. ہمیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. جس طرح ہمارا دین سب سے اچھا ہے, ہمیں سب سے اچھی قوم بننا ہوگا. مسلمان یاد رکھے, ہم نے غیروں کے غلط طریقے اپنا کر خراب نہیں کرنا, نبی کی سنتیں اپنا کر اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے. یہ وطن بھی ہمیں ماہ رمضان میں ملا ہے, ہمارا پاکستان ہمیں رمضان میں شب قدر میں ملا ہے. ہم نے اس کو بھی سنوارنا ہے, سجانا ہے, بگاڑنا. میں نوجوانوں سے کہوں گا, غلط راہوں میں نہ پڑو, نشے نہ کرو, ہتھیار نہ اٹھاؤ, ارے ایک دوسرے کے محافظ بنو. پاکستانی ہے تو اس کو پاکستانی کا محافظ ہونا چاہیے, پاکستانی کو پاکستانی کا دوست ہونا چاہیے. اور ہم تو ایمان والے ہیں, ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے, تو ہمیں محبت پھیلانی ہے, نفرت اونچی. حکمران اگر غلط ہے تو ہم نے غلط ہونا, ان کو سیدھا کرنا ہے, ایسوں کو ووٹ دینا ہے کہ وہ غلطی نہ کرے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ان نوجوانوں نے کہا جان دے دیں گے, ایمان نہیں دیں گے. بادشاہ نے اچھی طرح ان کو کہا بہلا لو پسلا لو, کوئی تیار نہیں ہوا. اس نے کہا ڈال دو. 3 تھے, بڑا, منجلا اور چھوٹا. سب سے پہلے انہوں نے بڑے کو کھولا اور تیل میں ڈالا. جب بڑے کو تیل میں ڈالا, اس نے ایک نعرہ لگایا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الف ہے نام کے آگے لگا دے تو استغاثہ اپیل بن جاتی ہے. نبی کو پکارا, اس کو تیل میں ڈال دیا گیا. دوسرے کو انہوں نے پکڑا, اس نے بھی نعرہ لگایا, اس کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا. تیسرے کو ڈالنے لگے تھے تو ایک وزیر نے کہا رک جاؤ, یہ تینوں میں سب سے زیادہ جوان ہے, خوبصورت ہے, اس علاقے میں میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت کوئی اور لڑکی نہیں, اور یہ عرب ہیں, عورتوں پر بڑی جلدی مائل ہو جاتے ہیں, تو اس کو مہلت دے دو, میں اس کو ادھر لے آؤں گا, اس کو چھوڑ دو. بادشاہ نے اس وزیر کی بات مان لی, چھوڑ دیا. وہ دونوں شہید ہو گئے. یہ اس لڑکے کو لے کر اپنے گھر چلا گیا. سنے خود باپ اپنی بیٹی کے لیے, مسلمان دھیان سے سنے, جا کے بیٹی کو سارا واقعہ سنایا کہ اس لڑکے کو بہلانا پھسلانا, اس سے اس کا ایمان ختم کرا کے اس کو عیسائی بنانا ہے, اس پر جو کارروائی کر سکتی ہے کر. باپ بیٹی کو کہہ رہا ہے.
آپ کچھ سمجھیں ہیں اس بات سے ہم پر کس طرح یلغار ہو رہی ہے ہماری غیرت ختم کرنے کے لیے؟ یہ عریانی، یہ فحاشی، یہ طرح طرح کے طریقے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، تفریح کے لیے نہیں، آپ کو بے غیرت بنانے کے لیے۔ مجھے اور آپ کو ہوش میں آنا ہوگا۔ یہ موبائل، یہ ٹیکنالوجی آسانیوں سے زیادہ جد خرابیاں پھیلا رہی ہے، ان کو ہمیں روکنا ہوگا۔ اگر ہم مل کے نہیں روکیں گے تو یہ برائیاں ہمیں تباہ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ اونچی وہ خواتین جو اذان سن کے سر ڈھانک لیتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، وہ ذرا سوچیں۔ اور مردوں نے تو اب پرواہ ننگے سر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ کیا نبی پاک نے ننگے سر پڑھی؟ صحابہ نے پڑھی؟ کیا ان کو دین نہیں معلوم تھا؟ آپ کہتے ہیں ننگے سر بھی ہو جاتی ہے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ یہ قدریں کم کی جا رہی ہیں۔ پتلون میں آ رہے ہیں، ٹی شرٹ میں آ رہے ہیں، اس پہ جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی، ہر مسلمان کے سینے پہ غیر مسلموں کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ اسی طرح آپ سے دین کو نکالنے کی سازشیں ہیں۔ مسلمانوں جاگو، علم حاصل کرو، اپنے اندر غیرت لاؤ، اپنی اقدار اور روایات۔ نہ آپ کو اپنی زبان پسند ہے، نہ آپ کو آپ کی تہذیب پسند ہے، تو پھر آپ کس کے رستے پہ چل رہے ہیں؟ منزل نہیں ملے گی اگر نبی کا دامن چھوڑ دیا۔ باپ خود بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ اس کو بہلا پھسلا، کوئی غیرت نام کی چیز اندازہ کر لیں یہ مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ لڑکی نے کہا فکر نہ کرو، 40 دن کی مہلت ملی تھی، اس لڑکی نے سارے جتن کر لیے۔ لڑکے نے آنکھ اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، اونچی۔ ذرا سوچیں اس کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ سوچیں، کردار کو بناؤ۔ جب محمد بن قاسم کے سامنے راجکماریاں لائی گئی تھی، اس نے نگاہیں جھکا لی، وہ خود کہنے لگی دیوتا وہ نہیں جو مندروں میں ہے، دیوتا تو یہ ہے۔ یہ مسلمان تیرا ایک کردار تھا جو آج تیرے پاس نہیں۔ ہماری خواتین بھی، ہمارے جوان بھی ان چیزوں سے دور ہو گئے۔ نتیجے میں معاشرہ جن خرابیوں کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے۔ جس قوم سے حیا اٹھ جائے پھر وہاں قتل و غارت ہی ہوتی ہے، پھر وہاں امن آتا۔ اگر امن چاہیے تو پہلے مجھے اور آپ کو نبی کا غلام بننا پڑے گا۔ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم نہیں رہیں گے تو امن آ سکتا۔ اور یہ ملک اسلام کے نام پر لیا تھا، یہاں ہمارے پاس خوشحالی تبھی آئے گی جب ہم یہاں نظام مصطفیٰ کی بہاریں لائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 40 دن پورے ہو گئے۔ لڑکی نے کہا بابا اصل میں اس کے 2 بھائی اس کے سامنے جلتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے ہیں، اس کے اوپر صدمہ ذہنی طور پر تو مجھے اور اس کو کسی پرفضا ہل اسٹیشن، پہاڑی جگہ پر بھیجو، کھلی ہوا ہوگی، اس کا ذہن کھلے گا، کچھ مہلت اور لے لو۔ وہ گیا، جا کے مہلت مانگی اور مل گئی۔ خود باپ لڑکی کو بھیج رہا ہے، جا اندازہ کرے۔ اس نے لڑکی نے ہل اسٹیشن جو کوئی ہوگا، جو پرفضا مقام جہاں موسم ٹھنڈا کھلا ہوگا، وہاں لے گئے۔ گھر میں سپاہی بھی تھے، وہاں چلے گئے۔ لڑکی نے جا کر پھر وہاں بھی بڑی کوشش کی مگر اس کو کوئی کامیابی ہوتی۔ لڑکا قرآن پڑھتا یا نماز پڑھتا ہے، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ ایک دن لڑکی نے کہا سن، میں تجھے نہیں جیت سکی، تو نے مجھے جیت لیا ہے۔ میں تجھے فتح نہیں کر سکی، تو نے مجھے فتح کر لیا۔ مجھے وہ کلمہ پڑھا جو اس دین میں لائے، میں اس دین کو سلام کرتی ہوں جو ایسا کردار دیتا ہے۔ اس نے خوشی خوشی اس کو فوراً کلمہ پڑھایا، مسلمان۔ اب بات چیت ہونے، اس لڑکی نے کہا اب ہم اپنی جان کیسے بچائیں؟ یہ بار سپاہی اور رات کے وقت 2 گھوڑے لیے اور دونوں نکلے کہ یہاں سے نکلیں، کسی اسلامی سلطنت پہنچے تاکہ وہاں جا کر پھر تحفظ۔ دونوں چلے۔ یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ابن جوزی نے لکھا ہے عیون الحکایات میں، اور راہ حق میں میرے والد صاحب کی کتاب میں دیکھ لینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دونوں رات کے وقت گھوڑوں پر سواری کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اچانک دور سے سواریوں کی آوازیں، جیسے کوئی گروپ آ رہا ہے، کچھ افراد زیادہ تعداد میں گھوڑوں پہ آ رہے ہیں، ٹاپوں کی آواز۔ لڑکی گھبرا گئی۔ لڑکے نے کہا میں مجاہد ہوں، جب تک زندہ ہوں تجھے کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا، تو تسلی رکھ، ہم بھاگیں گے نہیں۔ ٹھہر گئے، دونوں ٹھہر گئے وہاں پر۔ اچانک دیکھا سامنے تو
تو جو لوگ آئے ان میں آگے اس کے وہی دونوں بھائی جن کو تیل میں ڈالا گیا تھا، بڑے اعلیٰ لباس میں وہ سامنے آئے، آ کر اس کو گلے مل گئے، بھائی میرے سامنے تمہیں جلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، تم شہید ہو گئے، میں تمہیں ایسے دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ بھائی، جب ہمیں تیل میں ڈالا گیا تھا ہم نے کس کو پکارا تھا؟ ہم نے نبی کو پکارا تھا، لوگوں کی نگاہوں میں تو ہم تیل میں گئے، ہمیں نہیں پتا تیل کی گرمی کیا، ہم تو نبی کی گود میں گئے تھے۔ اللہ